لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب اسلام تو گفتن تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگار مصطفیٰ پنہاں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک گر تمہیں خواہی مسلمان دیستن نیست ممکن جز بقرآن دیست مپندار سعدی کے راہ صفا روا رفت جز بر پہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی راز موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ مانگتا ہوں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے دونوں جہانوں کا بڑا مہربان نہایت رحم والا قیامت کے دن کا مالک اے اللہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھلا وہ سیدھا راستہ جس پہ تیرا انعام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تیرا غضب ہوا اور ابراہ لوگوں کا راستہ اللہ جل جلالہ و من والوں کا عرب کھرا بھا بار شکر جس کے ادا کرنے سے بھی ہم قاصر ہیں ایک دفعہ اللہ نے درس قرآن کی تکمیل کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہم سبھی کو اور پھر دوبارہ اللہ نے ہمیں اس نعمت کی توفیق دی مولانا کی آمد اللہ ہمارے لیے مبارک فرمائے انہوں نے آنے کے بعد مجلس میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ہماری اس طرف توجہ دلائی وما توفیقی الا باللہ یہ سب اللہ کی توفیق ہے جب پیغمبر یہ جملہ کہہ رہا ہے اور اللہ اپنے قرآن بھی اس کو نقل کر رہا ہے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی کس کھیت کے مطلب کہندے نے پنجابی جی کیا پدی کا شعور ہماری حیثیت کیا ہے یہ سب اللہ کی توفیق ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے ہمارے آج کے درس میں دوسری درس قرآن کی جو محفل اللہ نے نعمت ہمیں دی اس میں 2 مستند عالم میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں 4-5 حفاظ کلام ہیں 2 ثنا خان محمد بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے نہایت ہی بزرگوار شفیق باپ کی طرح مہربان اور جنہوں نے علماء صلحاء اہل اللہ کی صحبت پائی الحمدللہ اور دنیا کے دانشوروں کو انہوں نے لیکچر لیے بھی تو دیے بھی میری مراد اس سے محترم رائے صاحب اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے اور ہم سب سے زیادہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ سامعین پرخلوص جن کے خلوص کو کسی زاویے سے دیکھا نہیں جا سکتا اور کسی ترازو پہ ان احباب کے خلوص کو توڑا نہیں جا سکتا یہ میرے تمام رفقا سامعین جس طرح حقانی صاحب نے فرمایا کہ امام اہل سنت نے درس شروع کیا تو ایک درس دینے والا ایک سننے والا کبھی کثرت پہ نظر نہ ہو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنا ہے مولانا تائید فرما دیں گے سنا ہے میں نے پڑھا نہیں کہ ایک دفعہ دہلی کی مسجد میں انہوں نے خطبہ جمعہ دیا
تو خطبہ جمعے کے بعد ایک دیہاتی دور دراز سے آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بعد میں حضرت میں تو آیا تھا بہت دور سے آیا ہوں، پیدل چل کے آیا ہوں، سواری ہے نہیں، اور میں تو بیان سننے سے رہ گیا، تو میں نے تو آپ کا بیان سننا تھا، دین کی باتیں سننی تھی، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو اسی ممبر کی نیچے پہلی پوڑی پہ بیٹھ کر اس کو سامنے بٹھا کے ساری گفتگو جو خطبہ جمعہ اردو میں ارشاد فرمایا تھا سارا سنا۔ وہ 1 گھنٹے پہ مشتمل تھا یا 1.5 گھنٹے پہ تھا یا پونے گھنٹہ تھا، جتنا بھی تھا وہ دوبارہ، اب خطیب کو تو پتہ ہوتا میں نے کیا بات کہی، تو اسی کو دوبارہ دہرایا۔ تو کسی شخص نے کہا حضرت آپ نے ایک کو سنا دی ساری باتیں، فرمایا پہلا بھی ایک کو تھا، یہ بھی ایک کو ہے، پہلا بھی مجھے مجمع مقصود نہ تھا، تو میں نے پہلے بھی ایک اللہ کے رضا کے لیے گفتگو تھی، اب ایک اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت یہ حال نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف میں اور ایک سورہ مرسلات میں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ مولانا آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ کہہ پاؤں گا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس حدیث کے بعد، حدیث والا بات، اس گفتگو اس قرآن کے بعد کس بات پہ مان لو؟ ہم نے آخری قرآن تورات انجیل زبور کے بعد ان سے بڑا عظمت والا قرآن نازل کر دیا اور اپنے آخری پیغمبر پہ نازل کر دیا، اس تو بعد جناب علی پھر کیڑی گل نہیں، اب کیا موقع رہ گیا، اس کے بعد کس بات پہ مان لو؟ اپنے مخاطبین کو اللہ نے یہ پیغام قرآن کے شکل میں اس زمانے کے مشرکین مکہ کو کہا، یہ قرآن میرا نازل ہو گیا، اس کے بعد کس کلام کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے آخری پیغمبر پہ آیا، اس کے بعد کون سے آخری پیغمبر کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا اب یہ قرآن ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ قرآن مجھے اللہ کی عدالت میں، اور یہ قرآن وہ مخالف گواہی بھی دے گا، موافق بھی گواہی دے گا۔ فرمایا القرآن حجت لک و علیک، اس قرآن کو ماننے والے ان کے حق میں گواہی دے گا، نہ ماننے والے بے رخی کرنے والے یہ ان کے خلاف یہ قرآن گواہی دے گا۔ اور قرآن اتنی فضیلتوں والا ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قوم کے لیے کوئی اعزاز ہوتا ہے، کوئی باعث فخر چیز ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے یہ باعث فخر چیز قرآن ہے۔ اور حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیں، آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اور نصیحت ضد، فرمایا علیک بتلاوت القرآن، کہ اپنے اوپر تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لو، اس لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے اور آپ کے لیے نور بھی ہے، آپ کے لیے نور بھی ہے۔ اور یہ قرآن اتنی فضیلت والی چیز ہے، اتنی فضیلت والی چیز ہے، فرمایا یہ قرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے بلندیاں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کے پاس اس زمانے میں کوئی ترقیات کی ٹیکنالوجی نہ تھی، انہوں نے تعلق قرآن سے جوڑا، پڑھا بھی، عمل بھی کیا، ضابطہ اخلاق بھی بنایا، دستور بنایا، اور اس کو خود کو اپنے آزاد کو قانون ساز ادارہ نہیں بنایا، اسی کو قانون سمجھ کر اسی سے رہنمائی حاصل کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اقوام عالم میں ساری قوموں پر وہ غالب آ گئے اس قرآن سے رہنمائی میں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن نے اپنے متعلق خود بتایا کہ میں یہ انسان کا کلام نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں گھڑ لیا، گھڑا ہے تو تم جیسے قرآن تم لے آؤ، نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکتے فاتو بسورۃ من مثلی، ایک صورت لے آؤ، اکیلے نہیں ودو شہداکم، اپنے سارے حمایتی یارو مددگار سب کو بلا لو، ساری انسانیت جمع ہو جائے اس جیسا ایک قرآن، ایک صورت لا کے دکھا، سورت بھی سورہ بقرہ جتنی نہیں، سورہ کوثر جتنی لے آؤ، من دون اللہ کے علاوہ، ودو شہداکم من دون اللہ، پوری انسانیت مجتمع ہو جائے اللہ کے علاوہ، من اللہ کے علاوہ، ساری کائنات کٹھی ہو جائے، وہ ساری کائنات من دون اللہ، اور جمع ہو کے اس جیسا قرآن لے آؤ، نہ لا سکے، نہ قیامت کی صبح تک کو لانے کی کوشش کی، اور باطل لائے، باطل نے ہی منہ پہ مار دیا کہ یہ جیسا نہیں ہے، انہوں کمرے جو باہر نہ کٹے کہ ذلیل ہو جاؤ، کوئی گل ہے ایدی تو جناب نے توقی کو نہیں، یہ اس کے میں اس میں تو مماثلت موافقت مطابق ہے، یہ وہ قرآن ہے، قرآن۔ اور فضیلت کے عنوان سے مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے، اگر اس کو نادرہ پڑھا جائے، جس طرح اب ہم نے بسم اللہ پڑھ لی، اعوذ باللہ پڑھ لی، قرآن کی طرف دیکھا نہیں، زبانی پڑھ لیا، تو فرمایا 1 حرف پہ 10 نہیں کیا، اور اگر قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھا تو 1 حرف پہ 2000 نہیں کیا۔ اور فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے جو روایت نقل کی ہے، دیگر مفسر حضرات نے نقل کیا ہے، تو فرمایا
کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر نماز کی شکل میں اس کو پڑھا جائے نماز میں تو 1 حرف ہے سونے کی، ڈاکٹر صاحب کتنی؟ سونے کی. اور اگر نماز سے باہر پڑھا جائے باوضو، نماز سے باہر پڑھا جائے نہیں، اور اگر بیٹھ کے پڑھے تو 50 نیکیاں، باوضو پڑھے نماز سے باہر تو 25 نیکیاں، بغیر وضو کے چلتے پھرتے پڑھے حفاظ قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو اس پہ 10 نیکیاں. یہ سب سے ادنا اجر ہے، اور اتنا اجر و ثواب اس میں. اور اس کو اپنا حاکم بنائیں، اس کو قانون کو نافذ کریں تو ہماری دنیا آخرت دونوں سدھر جائے. تو یہ قرآن حجت لک او علیک، یہ ہمارے موافق گواہی دے گا یا ہمارے خالق گواہی دے گا. اور فرمایا القرآن یشفعان، روزہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. اور ان میں چند صورتوں کا ذکر سورہ ملک کا ہے، وہ تو بڑے تگڑے الفاظ میں سفارش کرے گی، یا اللہ یہ تو میری سفارش کو مان لے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دو. سورہ ملک پڑھنے والا، سورہ الف لام میم سجدہ، اور اس طرح سورہ دخان، بعض صورتوں کو خاص فضیلت حاصل ہے. تو یہ قرآن، اس قرآن کے عظمت کا اندازہ لگائیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ الصوم جنہ، قیامت کے دن عذاب سے روزہ ڈھال کا کام دے گا. ڈھال سمجھتے ہیں؟ ہمارے فورس والوں کے ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتی ہے جو تو جناب نہیں، کوئی شہری بٹے بٹے مار دینے تو اپنا چہرہ بچا دیں. تو شہریوں کی خشت باری سے اپنے جسم کو محفوظ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن جہنم کی طرف سے عذاب آئے گا، روزہ ڈھال کا کام دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے قرآن وہ زیادہ فضیلت والا ہے تسبیح و تحلیل سے. تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر الحمدللہ، تسبیح و تحلیل اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر یہ زیادہ مضبوط ہے صدقے سے، اور صدقہ زیادہ مضبوط ہے باعث اجر و ثواب نجات کا ذریعہ ہے روزے سے. اور روزے کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ قیامت کے دن عذاب کے مقابلے میں ڈھال کا کام کرے. وہ آخری درجہ اس کا ہے، وہ ڈھال کا کام دے گا. اور سب سے پہلی فوقیت مولانا وہ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، جس کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے. آج ہم نے مطمع نگر یہ بنا لیا، مارکیٹ پلازہ، دکان مکان کار کوٹھی بنگلہ بنا لیا، نئی گاڑی لے لی تو طالب علم بلا لیے، اور اس میں بھی خود نہیں پڑھنا، تو علماء کو بلایا یہ برکت کے لیے قرآن. اس سے کوئی انکار نہیں، اس سے قطعاً انکار نہیں، برکت ہوگی. مگر اصل نزول مقصد یہ نہیں، اصل نزول مقصد یہ نہیں. ہاں ہم نے سمجھ لیا کہ اگر نزا کا وقت ہے اور جان کنی کا مسئلہ ہے تو سورہ یاسین پڑھ لو، اس سے کوئی شک نہیں جانے والے کو فائدہ ہوگا، عافیت ہوگی، اور عین ممکن ہے اللہ اس کی بدولت کلمہ نصیب فرما دے، ایمان کو موت آ جائے. اس سے قطعاً انکار نہیں، مگر اصل مقصد یہ بھی نہیں. یہ تو اللہ نے اوور ٹائم مفت میں دیا اتنا جو سوال. اصل یہ ہے کہ اس نے قرآن کے حلال کو ہم حلال سمجھیں اور اس کے حرام کو ہم حرام سمجھیں، اور اپنی پورا زندگی کا نظم اس کے ماتحت قرآن. اور قرآن جب ہم پڑھیں گے تو شیطان گڑبڑ کرے گا. اس لیے قرآن پڑھ کر اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، نعمتوں سے نوازا. تو یہ جب نعمت ہے، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور فرمایا اگر تم مجلس میں مجھے یاد کرو گے میں تم سے بہتر ملائکہ کی مجلس میں تمہیں یاد کروں. پھر ذکر دو طرح ہے، زبانی ذکر بھی ہے، قلبی ذکر بھی ہے. زبانی ذکر بھی ہے، قلبی ذکر بھی. قلبی ذکر تو یہ ہے اس کے اندر ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے، اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھ کے وہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے، ہر آنے والا سانس، باہر نکلنے والا سانس وہ اللہ سے جڑ جائے. سانس جو ہم لیں اور جو باہر نکالیں اللہ کا نام ہر کیفیت میں. یہ بڑا ریاضت اور مجاہدہ مشقت کا کام ہے، مگر آسان سا ذکر وہ زبانی ذکر ہے. تو یہ قرآن ذکر بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون.
سورہ جمعہ میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ قرآن ذکر بھی، قرآن، اور یہ ذکر مقصود ہے قلبی ذکر بھی ہو، اللہ کی تمام انعامات کو یاد کر کے شکر کرتے ہوئے ہم دل کو اللہ کی طرف متوجہ فرمائیں۔ اور اللہ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کو آسان سے نصیحت فرما دیں، آپ نے فرمایا کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیان، اللہ کے نبی ہر لمحے ہر وقت اللہ کو یاد فرماتے، کوئی وقت بھی ان کا اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو مثلا یہ کیفیت، مگر ہم زبانی ذکر کریں، زبانی ذکر کریں۔ مولانا تشریف لائے ہیں، ان کو ہم درس قرآن کے بعد فرمائیں گے، اسماء حسنہ کا تھوڑا سا ذکر ہمیں بطور سبق کے یاد دہانی کے ہمیں ذکر کرائیں۔ تو ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر زبانی بھی ہے، اور یہ قرآن کا پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ تاہم مسلم حضرات نے، محدث حضرات نے ذکر کی کچھ سب اقسام بیان کی، کچھ اقسام بیان کی، اور فرمایا ان میں سے ایک ذکر تو ہے تسبیح۔ ایک ذکر کیا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ کہنا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اس کی تسبیح بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نماز کا آغاز وہ بھی کیا ہے؟ سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ سبحان۔ تو یہ ایک ذکر کا عنوان جو زبان سے ذکر ہے، ان کی کچھ اقسام ذکر فرمائی ہے محدثین اور مفسرین حضرات نے، ان میں سے ایک ذکر ہی ہے وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور یہ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ، اور وإن من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ تمہاری فہم سے مابرا ہے۔ تو تسبیح ایک اللہ کا ذکر ہی ہے۔ ایک الحمدللہ کہنا، ایک الحمدللہ، جنتی بھی کہیں گے وقال الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اور یہاں بھی تمام الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد سورہ انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات، سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ حمد اللہ کی تعریف، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے زبان سے۔ ایک آدمی بیٹھا بیٹھا کہے وہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہم بہت سے اولیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں، صلحاء کو دیکھتے ہیں، ہر نعمت پر ہی اردو میں کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے، اور عربی میں الحمدللہ۔ کھانا کھایا بسم اللہ، اور اس کا انتہا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا۔ بیدار ہوئے تو الحمدللہ، سونے لگے تو الحمدللہ، قدم قدم پہ الحمدللہ، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک تکبیر ہے اللہ اکبر، بلندی پہ چڑھے تب اللہ اکبر، نماز ہو اذان کے آغاز میں اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، ہر حیات کو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر۔ اور قرآن نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان، یہ بھی زبان کا ذکر ہے، یہ بھی زبان کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا، آسمانوں سے بھی بڑا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور عربی کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر، یہ کہنا۔ اور ایک اللہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس میں ہر چیز کی نفی کر دی، کوئی الہ نہیں، شمس و قمر، شجر و حجر، کوئی کائنات کی چیز میری الہ نہیں الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ تو کلمہ توحید جو ہے، توحید کا کلمہ، ہر چیز کی نفی کر دی الوہیت کی، کہ ایک اللہ کی الہ ہے، وہی پرستش و پوجا کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے زبانی۔ اور ایک ذکر وہ حبلہ مخفف، حسبنا اللہ کہنا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اگر یہ آپ سے منہ پھیر رہے ہیں تو میں اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہوں، کہو اللہ مجھے کافی ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی تو مولانا کیا جملہ کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اس میں وہ کلپ تھا پتہ نہیں کون سے ملک کا، اس میں ادھر وہ فرانس کے خلاف ہم بولے تو یورپ والوں نے ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے نہتے مسلمانوں پہ شہریوں نے حملہ کیا، اور ان کو مسجد میں سے مارنا پیٹنا، مسجد سے نکالا، اور جب ان کی پٹائی کر رہے تھے تو تمام کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ تھا حسبنا اللہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے۔
یہ بھی ایک ذکر ہے. اور ایک ذکر کا طریقہ ہے وہ جناب حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مستقل تعلیم کی امام الانبیاء نے ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی کو فرمایا یہ پڑھا کرو اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل کر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی زبانی ذکر ہے. اور ایک ذکر ہے استعانت، اب مدد مانگنا اللہ سے. انسان ذرا مشکل میں آئے تو اللہ سے یوں فریاد کرے کہ اللہ میری مشکل حل کر، یا اللہ میرا مسئلہ یہ چیز مجھے عطا فرما دے. استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت مدد مانگنا یہ بھی زبانی ذکر ہے. اب وہ پشتو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، کسی بھی زبان میں مانگے، سینکڑوں سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان میں بھی مانگے وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. دائیں بائیں کا کوئی سمجھ نہیں رہا مگر اللہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. اس سے وہو المستعان، اور وہی مددگار ہے. اور ایک ذکر ہے تبارک، فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو احسن الخالقین. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بڑا بابرکت ہے. تو یہ جناب اللہ برکت فرمائے، یہ لفظ ہم کہتے ہیں یہ جناب اللہ کی برکت ہے. اس کو ہم کرم نوازی کہہ لیں، عنایت کہہ لیں، مہربانی کہہ لیں، لطافت کہہ لیں. اور قرآن کی زبان میں علی بیٹے وہ کیا ہے؟ تبارک. یہ اللہ کی برکت ہے. یہ ساری یہ قسم ہر قسم کی جو نعمتیں ہیں مجھ پہ فراوانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی اللہ کی. فتبارک اللہ، قرآن میں اس کے الفاظ ہیں تبارک اللہ نزل الفرقان. وہ ذات بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پہ فرقان کو نازل کیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بہت بابرکت ہے کہ اسی کے ملکیت میں قبضے میں کائنات کی ہر چیز ہے. تو یہ ہے. اور اسی طرح ایک چیز ہے تعوذ. یہ بھی زبانی ذکر ہے جو اصل مقصود ہے. 9 باتیں میں نے علماء کے کلام سے سہارا لے کے، علماء کی تفسیر سے سہارا لے کے، اصل میرا موضوع ہے تعوذ. یہ بھی ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اس لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان جھوٹ بول کے، غیبت کر کے اور بہتان لگا کے نازیبا جملے کہہ کے ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے. تو ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. پھر اللہ کا حکم بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھنے لگو، 14ویں سپارے کے اندر موجود ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھنے لگو. پھر اعوذ باللہ کے بہت سے الفاظ ہیں. اعوذ باللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ تو مشہور عام لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس طرح سے کہیں وہ لعین کا لفظ بھی ہے. اور اعوذ باللہ القادر من الشیطان القادر، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، یہ الفاظ بھی ہیں اعوذ باللہ کے. اور احادیث میں تو اتنے الفاظ ہیں اعوذ باللہ کے، قدم قدم پہ پناہ مانگی جا رہی ہے. بیت الخلا جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور حسنین کریمین کو آپ اپنے پہلو میں بٹھا کے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللہمہ، یہ الفاظ ہیں. اور فرمایا اگر کسی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پستی کی طرف ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ. اور یہ اس طرح کے الفاظ ہیں احادیث میں. اعوذ من عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن. 20 الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے جہاں قدم قدم پہ پناہ مانگی جا رہی ہے. تو یہ تعوذ، اللہ سے پناہ مانگنا، یہ بڑا مضبوط ترین ذکر ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی، قرآن کے علاوہ بھی قدم قدم پہ اللہ سے آدمی پناہ مانگے. قدم قدم احادیث میں بھی ذکر ہے. اور پھر 10 آیات میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. سیدنا موسیٰ کلیم جب انہوں نے کہا کہ یہ ذبح کرو تو قوم نے کہا کہ آپ تو جناب ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر رہا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان اذانوں میں نہ ہو جاؤں. میں تمسخر مذاق نہیں کر رہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو اعوذ باللہ کہا جناب موسیٰ کلیم نے، جس کو قرآن نے نقل کیا. اور سیدنا نوح علیہ السلام وہ اللہ نے کسی بات پہ ان کی باپ انہیں متوجہ فرمایا تو انہوں نے بھی کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ. 12ویں سپارہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے. ہر سب ہے نا، عربی کی جملہ تو نہیں نا، قرآن کی آیت ہے. اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی. جس میں
وہ جس کا مجھے علم نہیں، آئندہ اس کا سوال نہیں کروں گا، اور اس کے لیے آپ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ مائی مریم کی جب پیدائش ہوئی، مائی مریم کی جب پیدائش ہوئی تو اس میں بھی ان کے والدہ ماتا نے کیا کہا، اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے دوں، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی آگے شیطان۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب برائی کی طرف بلایا زلیخا نے تو کیا جملہ کہا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، معاذ اللہ، یہ تعوذ ہے، پناہ مانگنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب وہ معاملہ ہوا، غلہ لینے گئے تو غلے والے کو روکا تو بھائیوں نے کہا کہ یہ باپ کا لاڈلا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے بدلے میں اور کو لے لو۔ فرمایا قال معاذ اللہ ان تاخذ الا ما وجدنا متاعنا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اسے پکڑ لوں کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نہیں نکلا، اس کے علاوہ اور کو پکڑ لوں، میں اس معاملے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے جب سامنے آئے مائی مریم کے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو شریف بندہ ہے تو میں تیرے تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے، تعوذ، یہ طریقہ جا وجہ۔ اور سیدنا موسیٰ کلیم کو اور آپ کے پیروکاروں کو جب فرعون اور کے حواریوں نے اور اس کے جنابلی وہ قریبی لوگوں نے دھمکی دی تو انہوں نے بھی کیا کہا، وَإِنِّي أُسْتُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اور مائی مریم، دیگر مقدسین شخصیات، ان کا جو قرآن میں تذکرہ ہے، اور پھر بالکل آخری آیات میں کیا تعلیم دی، کیا تعلیم دی، فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ مانگ لے، پناہ لے لے، اور لوگوں کے رب کی پناہ مانگ، تاکہ ہر قسم کی وہ نالائکیوں سے بچا کر اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ سے پناہ۔ تو یہ تعوذ، یہ کیا ہے، تعوذ، یہ بھی زبانی ذکر ہے۔ اور تعوذ اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن میں جس سے پہلے واجب ہے، اور بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ واجب ہے، قرآن جب بھی پڑھنے لگے درمیان میں اگر رکوع کرے پھر دوبارہ آغاز کرے تو پھر تعوذ پڑھا جائے۔ اور یہ اصل میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اتنا مقدس کام، اتنا عرفہ اور اعلیٰ کام یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں شیطان رکاوٹ نہ ڈالے، شیطان رکاوٹ نہ ڈالے گا۔ اور پھر اللہ کی ہم نعمتوں پہ شکر کریں گے، شکر کرنے کے بعد قرآن کھول کے بیٹھیں گے۔ اللہ کی نعمتیں حواس خمسہ ہمیں دی، حواس خمسہ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا، اور ایک دماغ کو غور کر کے دیکھیں اللہ نے اس میں قوت فکر دی، قوت وہم دی، حصے مشترک دیا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے قوت دافعہ ہمیں دی، قوت ہاضمہ دی، قوت نائمہ دی، اور قوت جاذبہ دی۔ یہ ساری انواع و اقسام کی قوتیں اللہ نے دی ہیں، ان پہ شکر کریں گے۔ شکر کرنے کے بعد آدمی کہتا ہے یار اللہ کا کلام پاک نہ پڑھوں جو مخلوق نہیں، ساری کائنات حادث ہے اور یہ حادث نہیں، اللہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو میں اللہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ پڑھوں۔ جب اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ ساری نعمتیں جو دل و دماغ کے اندر کیفیت پیدا کر رہی ہیں، اور یہ جب کیفیت پیدا ہوگی تو یہ پھر آدمی اس طرف آئے گا۔ یہ ساری اللہ نے ہماری سوچ کے اندر قوت شہوت بھی رکھی ہے، قوت غضب بھی رکھی ہے، اور مادہ تولید بھی رکھا ہے۔ یہ ساری ایسی قوتیں ہیں جو ہم جب ابھارتی ہیں اور ان سے پھر یہ شر ابھرتا ہے۔ شر جب ابھرے گا تو پھر نفس امارہ حرکت میں آئے گا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس امارہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیں گے۔ تو اس سے اس کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ ہم تعوذ، اللہ کی پناہ کیا کریں، اللہ اب یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان سے ہے جس کا معنی دوری، یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ایک معنی اس کا ہلاکت کا ہے، یہ بربادی کا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے ہلاکت پہ پہنچ گیا، برباد ہو گیا۔ تو میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ شیطان جو بالکل ہلاکت پذیر ہے، کہ اللہ مجھے اس بدبخت سے تو اپنی پناہ میں لے لے، مجھے تو اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب ہم یہ
قرآن جو سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، یہ تسبیح و تحلیل سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ اللہ کو قرب، اور نماز میں اتنا ہے، کھول کے پڑھے تو اتنا ہے، یہ ساری چیزوں میں رکاوٹ ڈالے گا شیطان۔ تو اللہ نے خود طریقہ بتلا دیا کہ اس سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ یہ پڑھ لو، تاکہ تم شیطان مردود سے یہ نہ ہو کہ یہ نہ ہو وہ پنجابی سے کہتے ہیں جناب علی انی پیندی گئی تو کتے فکر ہے کہ کتے ہم پڑھتے جائیں نہیں کہ ضائع ہوتی جائیں۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو پھر وہ کیفیت ہم پہ طاری ہوگی، اس کی برکات حاصل ہوں گی، پھر شیطان اس کو چاٹے گا نہیں، یہ ذخیرہ بن جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں نور کا بھی کام دے گا، اور قیامت کے دن یہ ہمارے لیے ذخیرہ بھی بن جائے گا، اور یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا بھی کام دے گا۔ تو اس کے لیے وہ طریقہ خود اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہمیں وہ سمجھا دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ جل جلالہ امن والو ہمیں تلاوت قرآن کے وقت بھی اور اپنے 24 گھنٹے کے لمحات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ، اور اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تسمیہ، اور پھر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی پوری برکات ہمیں نصیب فرمائے۔